number 5. And Rig Veda alone in book 2, hymn number 1, gives no less than 33 different attributes to Almighty God. One amongst them is mentioned in Rig Veda, book number 2, hymn number 1, verse number 3, is Brahma. If you translate Brahma into English, it means the creator. If you translate into Arabic, it means Khalik. We Muslims have got no objection if someone says Almighty God is Khalik or creator or Brahma. But if someone says Almighty God is Brahma, who has got 4 heads and on each head is a crown, we Muslims take strong exception to it. Moreover, you are going against Svetasvatara Upanishad, chapter number 4, verse number 19, which says, Na tasya pratima asti, of him there is no likeness. The other attribute given in Rig Veda, book number 2, hymn number 1, verse number 3, is Vishnu. If you translate Vishnu into English, it means the sustainer, it means the cherisher. If you translate into Arabic, it is somewhat similar to Rabb. We Muslims have got no objection if someone calls Almighty God as Rabb, sustainer, or cherisher, or Vishnu. But if someone says Vishnu is Almighty God, who is relaxing on a couch of snakes, traveling in the sea, or flying in the air on the bird Garuda, has 4 hands, one right hand is the chakra, the discus, the left hand he has the conch, we Muslims take strong objection to it. Moreover, you are going against Yajurveda, chapter number 32, verse number 3, which says, Na tasya pratima asti, of him there are no images. Almighty God has got no images. کیا ہم اللہ کو خدا، گاڈ، برہما، وشنو وغیرہ ناموں سے بلا سکتے ہیں؟ اور کیا ہم اللہ کو دستگیر، داتا گنج ایٹسٹرا سے بلا سکتے ہیں؟ اردو میں بھی ایٹسٹرا آتا ہے کہ کیا اللہ کو ہم یعنی خدا یا برہما یا وشنو وغیرہ کہہ سکتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض لوگوں سے مراد علماء نے نہیں کہا ہے، بعض جو ہمارے دین کی دعوت دینے والے ہیں، خاص طور سے غیر مسلموں کو جو دعوت دیتے ہیں، ایسے ہمارے جو بھائی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا بول سکتے ہیں کہ برہما کا مطلب یہ کریٹر ہوتا ہے یا وشنو کا فلاں مطلب ہوتا ہے. تو وہ اس ورڈ کا میننگ تلاش کیا انہوں نے اور دیکھا اس کا کچھ نہ کچھ ایسا مطلب ہوتا ہے جس کا مطلب کریٹر ہوتا ہے، جس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ بھی کریٹر ہے. تو اس اعتبار سے چونکہ میننگ دونوں کے سیم ہیں تو اس نام سے بھی اللہ کو پکار سکتے ہیں. یہ عربی زبان سے ناواقفیت کی بہت اچھی دلیل ہے، اور یہ قرآن و سنت کے علم اور اہل علم سلف کے منہج سے یعنی ناواقفی کی علامت ہے. آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں کہ بناؤ ہیں، تم اس کو انہی ناموں سے پکارو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نام آلریڈی ہیں، اب ان ناموں سے اس کو پکارنا چاہیے. اسی لیے ہم نے دیکھیے ایک حدیث وسیلے کے ضمن میں دیکھی تھی، سمیت بہ نفسک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اس طرح سے جو بھی دعا ہے. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے سمیت بہ نفسک، جو تو نے خود اپنے آپ کو نام دیا ہے. یہ نہیں کہ ہم سب دے سکتے ہیں، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، آلریڈی ہیں. جو بھی نام ہیں سب اچھے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی اچھا نام ہے وہ اللہ کو دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا نام اللہ کو دے سکتے ہوتے تو ہم سب سے پہلے کون سا نام ہم کو سب سے اچھا لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے اپنا نام؟ سب سے اچھا نام اگر کوئی ہے وہ محمد ہے، احمد ہے کہ نہیں؟ اب محمد کے معنی کیا ہیں؟ جس کی تعریف کی گئی ہو. کیوں سارے بندے اللہ کی تعریف نہیں کرتے؟ نیک بندے تو اللہ کو محمد نہیں بول سکتے پھر؟ اور احمد یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسمہ احمد قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. تو احمد کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی بہت حمد کرنے والا. کیا اللہ خدا اپنی حمد نہیں کرتا ہے؟ پہلی صورت قرآن میں شروع کرتے ہیں تو کیا ہے؟ الحمدللہ. تو کس نے حمد بیان کی؟ خود اللہ نے بیان کی. تو کیا اللہ کا نام احمد اور محمد ہو سکتا ہے پھر؟
یہ اچھے نام نہیں ہیں، کیا پرابلم ہے آپ کو؟ تو معلوم ہوا کہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نام آلریڈی ہیں، ان ناموں سے ہم کو اللہ کو پکارنا چاہیے. اسی لیے سلف نے کہا، اہل علم نے کہا، اسماء و صفات کا جو باب ہے یہ بہت ہی یعنی یہاں بہت سنبھل کے چلنا پڑتا ہے، اور اس میں توقیفی معاملہ ہے، یعنی اس میں ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی چلا سکتے ہیں نہیں. اب بتائیے ایک بات اور بھی یہ سمجھ لیجئے کہ نام جو ہوتا ہے وہ لینگویج بدلنے سے چینج ہوتا ہے. جیسے جمیل کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت. اب کوئی آدمی ہے، مولوی صاحب ہیں، اب ان کا نام جمیل ہے تو ان کو کیا بولیں گے ہم؟ مولانا یا عالم صاحب یا شیخ جمیل. بعض لوگ مولانا بولتے ہیں، شیخ جمیل. اب کوئی آدمی انگلش میں بات کر رہا ہے تو بول سکتا ہے وہ شیخ ہینڈسم. بولے انگلش میں جمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہینڈسم. یا اگر اس کو اور ہی پیارا لفظ بولنا، بیوٹیفل بول سکتا ہے. کتاب میں لکھ رہا ہے شیخ بیوٹیفل سیڈ، شیخ ہینڈسم سیڈ کر سکتا ہے. معلوم ہوا کہ زبان آپ اردو میں بولو، ہندی میں بولو، کنڑا میں بولو، یا آپ تمل میں بولو، یا آپ انگلش میں بولو، فرینچ میں بولو، جاپنیز میں بولو، لینگویج چینج ہو جانے سے نام چینج ہوتا ہے؟ چینج نہیں ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا ہے، انگلش میں کچھ لکھ رہا ہے تو کیا لکھے گا؟ محمد لکھے گا یا کچھ اور اس کا ٹرانسلیشن لکھے گا؟ وہ محمد ہی لکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو نام زبان کے چینج ہونے سے بھی باقی رہتا ہے. ہر زبان میں اسی نام کو، اسی لفظ کو باقی رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن ہے، وہ اس کا ٹرانسلیشن آپ نہیں بتا سکتے. یہی معاملہ اللہ کے بارے میں ہے. ہاں بعض نام اللہ کے صفاتی ہیں، تو ایک آدمی اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ وہ خالق ہے، یعنی اس نے سب کو پیدا کیا ہے، تو اس اعتبار سے وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، ایسا سمجھانے کے لیے بول رہا ہے. لیکن جب پکارے گا اللہ کو تو کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے ناموں سے اللہ کا نام ہی بولے گا. وہ اللہ کا نام چینج کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ کو کوئی نام نہیں دے سکتے. جو بھی وشنو، برہما یا جو بھی نام ہے، جیزس ہو یا کچھ بھی نام دیتے ہیں لوگ اپنے اپنے معبود کو، تو یہ نام ان کے نزدیک ایک خاص معبود کے ہیں. ان کے دین میں وہ اس معبود کو مانتے ہیں، یہ ایسا ایسا معبود ہے. وہ پراپر ناؤن ہے ان کے یہاں پر. وہ صرف کوالٹی نہیں ہے، وہ ایک معبود کی صفت نہیں ہے، وہ الگ الگ معبودوں کے نام ہیں. اس کو سمجھ لیجئے. اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں. جہاں تک کہ لوگ اللہ کو دستگیر وغیرہ بولتے ہیں، یہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے. دستگیر اللہ کا نام ہے؟ دستگیر اللہ کا نام نہیں ہے. گ ہے کیا عربی میں؟ دستگیر میں کیا ہوگا؟ گ آئے گا. تو عربی میں گ تو ہے ہی نہیں، گاف نہیں ہے اس میں. تو یہ نام اللہ کے نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ سب کو عطا کرنے والا ہے، فقراء کو دینے والا ہے، وہ غنی ہے، وہ محتاجوں کو عطا کرتا ہے. تو یہ سینٹنس میں آپ اس کا ایز اے ایکسپلینیشن بول سکتے ہو، لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے چونکہ اللہ تعالیٰ سب کی جھولی بھرنے والا ہے تو اس کا نام دستگیر ہے یا فلاں ہے یا جو بھی. اس طرح سے نام اللہ کو آپ نہیں دے سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کو ان ناموں سے پکارنا، داتا گنج، دستگیر وغیرہ، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا ہے، عطا کرنے والا، یہ بات صحیح ہے.